کانفرنس کی ہے، ہم سب کو بلایا ہے، موقع دیا ہے اپنے اپنے ویوز دینے کا، اور آپ سے 2 دن کے اندر 18 گواہ نپٹ جاتے ہیں اور اپنی مرضی کی جرح ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم جو وکلا ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آئی تھی جو کچھ ہو رہا ہے، اور پھر ہم حیران ہیں کہ جن کا بنیادی فرض ہے سپیریئر کورٹس کا کہ وہ اس قسم کے بنیادی حقوق کا پامال ہونے سے روکیں اور بنیادی حقوق کے لیے اس کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سو موٹو بہت عام لینا چاہیے، لیکن اگر کوئی سو موٹو جو ہے پروسیڈنگز کا جواز بنتا ہے تو آج کے سامنے جو کچھ ملک کے اندر ناانصافی، زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، اس میں بنتا ہے کہ آپ نوٹس لیں۔ آپ انتظار نہ کریں کہ مظلوم بھاگ کے آئے عدالت میں، آپ نے خود نوٹس دینا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس طرح لوگوں کے ساتھ ناجائز اور غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ کارروائیاں اور ظلم اور زیادتی اور جبر ہو رہا ہے۔ اور سو موٹو پروسیڈنگز کا اگر جواز ہے تو یہ ہے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ اس وقت جو ملک کے اندر انسانی حقوق کی گھرونی صورتحال ہے اس میں اپنا فرض ادا نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے لوگوں پر ملک میں ظلم جبر ہو رہا ہے۔ میں اس لیے اشتیاق صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بڑا واضح کیس اس ملک میں ظلم ستم کا، ایک خاتون کے ساتھ، ایک ضعیف خاتون کے ساتھ، ایک بیمار خاتون کے ساتھ، جو کہ بڑے حوصلے سے اپنے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، اپنے اصولوں کے ساتھ، انسانی حقوق کے ساتھ اس وقت کھڑی ہیں، اس کے بارے میں یہاں آپ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، ہم سب کو بلایا ہے، موقع دیا ہے اپنے اپنے ویوز دینے کا، اور آپ سے ہم یہی انشاءاللہ تعالیٰ توقع رکھتے ہیں کہ اور بھی معاملات میں آپ سے پہلے، کیونکہ ظفر صاحب اس کو پہلے ہیڈ کرتے تھے، انہوں نے ہمیشہ ان معاملات کو سیریسلی لیا اور ہمیشہ انہوں نے اس میں اپنا پارٹ پلے کیا۔ آپ ان کے سکسیسر ہوتے ہوئے ماشاءاللہ بالکل ان کی یہ ایک روایت کو جاری رکھ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا کامران، میرا یہ کویشچن ہے، آپ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کی، وہ بڑی ضعیف ہیں، کینسر کی مریضہ ہیں، دیگر خواتین 2 دن کے اندر 18 گواہ نپٹ جاتے ہیں اور اپنی مرضی کی جرح ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم جو وکلا ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آئی تھی جو کچھ ہو رہا ہے، اور پھر ہم حیران ہیں کہ جن کا بنیادی فرض ہے سپیریئر کورٹس کا کہ وہ اس قسم کے بنیادی حقوق کا پامال ہونے سے روکیں اور بنیادی حقوق کے لیے اس کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سو موٹو بہت عام لینا چاہیے، لیکن اگر کوئی سو موٹو جو ہے پروسیڈنگز کا جواز بنتا ہے تو آج کے سامنے جو کچھ ملک کے اندر ناانصافی، زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، اس میں بنتا ہے کہ آپ نوٹس لیں۔ آپ انتظار نہ کریں کہ مظلوم بھاگ کے آئے عدالت میں، آپ نے خود نوٹس دینا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس طرح لوگوں کے ساتھ ناجائز اور غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ کارروائیاں اور ظلم اور زیادتی اور جبر ہو رہا ہے۔ اور سو موٹو پروسیڈنگز کا اگر جواز ہے تو یہ ہے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ اس وقت جو ملک کے اندر انسانی حقوق کی گھرونی صورتحال ہے اس میں اپنا فرض ادا نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے لوگوں پر ملک میں ظلم جبر ہو رہا ہے۔ میں اس لیے اشتیاق صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بڑا واضح کیس اس ملک میں ظلم ستم کا، ایک خاتون کے ساتھ، ایک ضعیف خاتون کے ساتھ، ایک بیمار خاتون کے ساتھ، جو کہ بڑے حوصلے سے اپنے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، اپنے اصولوں کے ساتھ، انسانی حقوق کے ساتھ اس وقت کھڑی ہیں، اس کے بارے میں یہاں آپ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، ہم سب کو بلایا ہے، موقع دیا ہے اپنے اپنے ویوز دینے کا، اور آپ سے ہم یہی انشاءاللہ تعالیٰ توقع رکھتے ہیں کہ اور بھی معاملات میں آپ سے پہلے، کیونکہ ظفر صاحب اس کو پہلے ہیڈ کرتے تھے، انہوں نے ہمیشہ ان معاملات کو سیریسلی لیا اور ہمیشہ انہوں نے اس میں اپنا پارٹ پلے کیا۔ آپ ان کے سکسیسر ہوتے ہوئے ماشاءاللہ بالکل ان کی یہ ایک روایت کو جاری رکھ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا کامران، میرا یہ کویشچن ہے، آپ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کی، وہ بڑی ضعیف ہیں، کینسر کی مریضہ ہیں، دیگر خواتین
2 दिन के अंदर 18 गवाह निपट जाते हैं और अपनी मर्जी की जरा होती है। ये सारी चीज़ें हम जो वकला हैं हम जानते हैं कि ये चीज़ें कभी देखने सुनने में नहीं आई थी जो कुछ हो रहा है, और फिर हम हैरान हैं कि जिनका बुनियादी फ़र्ज़ है सुपीरियर कोर्ट्स का कि वो इस किस्म के बुनियादी हकूक़ का पामाल होने से रोकें और बुनियादी हकूक़ के लिए उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करें। मैं ये नहीं कहता कि सुओ मोटो बहुत अहम लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई सुओ मोटो जो है प्रोसीडिंग्स का जवाज़ बनता है तो आज के सामने जो कुछ मुल्क के अंदर नाइंसाफ़ी, ज़्यादती और जुल्म हो रहा है, इसमें बनता है कि आप नोटिस लें। आप इंसान ना करें कि मजलूम भाग के आए अदालत में, आपने खुद नोटिस देना है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह लोगों के साथ नाजायज़ और गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पे कार्रवाइयाँ और जुल्म और ज़्यादती और जबर हो रहा है। और सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स का अगर जवाज़ है तो ये है, तो मैं ये समझूंगा कि हमारी आला अदलिया इस वक्त जो मुल्क के अंदर इंसानी हकूक़ की घिनौनी सूरत हाल है, इसमें अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर रही, जिसकी वजह से लोगों पर मुल्क में जुल्म जबर हो रहा है। मैं इसलिए इश्तियाक साहब का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक बड़ा वाज़ेह केस इस मुल्क में जुल्म सितम का एक खातून के साथ, एक ज़ईफ़ खातून के साथ, एक बीमार खातून के साथ, जो कि बड़े हौसले से अपने पॉलिटिकल पार्टी के साथ, अपने असूलों के साथ, इंसानी हकूक़ के साथ इस वक्त खड़ी हैं, उसके बारे में यहाँ आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम सबको बुलाया है, मौका दिया है अपने अपने व्यूज़ देने का, और आपसे हम यही इंशाअल्लाह ताला तवक्को रखते हैं कि और भी मामलात में आपसे पहले, क्योंकि ज़फ़र साहब इसको पहले हेड करते थे, उन्होंने हमेशा इन मामलात को सीरियसली लिया और हमेशा उन्होंने उसमें अपना पार्ट प्ले किया। आप उनके सक्सेसर होते हुए माशाल्लाह बिल्कुल उनकी ये एक रवायत को जारी रख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा कामरान, मेरा ये क्वेश्चन है, आप बात कर रहे हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद की, वो बड़ी ज़ईफ़ हैं, कैंसर की मरीज़ा हैं, दीगर ख़वातीन। 2 दिन के अंदर 18 गवाह निपट जाते हैं और अपनी मर्जी की जरा होती है। ये सारी चीज़ें हम जो वकला हैं हम जानते हैं कि ये चीज़ें कभी देखने सुनने में नहीं आई थी जो कुछ हो रहा है, और फिर हम हैरान हैं कि जिनका बुनियादी फ़र्ज़ है सुपीरियर कोर्ट्स का कि वो इस किस्म के बुनियादी हकूक़ का पामाल होने से रोकें और बुनियादी हकूक़ के लिए उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करें। मैं ये नहीं कहता कि सुओ मोटो बहुत अहम लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई सुओ मोटो जो है प्रोसीडिंग्स का जवाज़ बनता है तो आज के सामने जो कुछ मुल्क के अंदर नाइंसाफ़ी, ज़्यादती और जुल्म हो रहा है, इसमें बनता है कि आप नोटिस लें। आप इंसान ना करें कि मजलूम भाग के आए अदालत में, आपने खुद नोटिस देना है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह लोगों के साथ नाजायज़ और गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पे कार्रवाइयाँ और जुल्म और ज़्यादती और जबर हो रहा है। और सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स का अगर जवाज़ है तो ये है, तो मैं ये समझूंगा कि हमारी आला अदलिया इस वक्त जो मुल्क के अंदर इंसानी हकूक़ की घिनौनी सूरत हाल है, इसमें अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर रही, जिसकी वजह से लोगों पर मुल्क में जुल्म जबर हो रहा है। मैं इसलिए इश्तियाक साहब का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक बड़ा वाज़ेह केस इस मुल्क में जुल्म सितम का एक खातून के साथ, एक ज़ईफ़ खातून के साथ, एक बीमार खातून के साथ, जो कि बड़े हौसले से अपने पॉलिटिकल पार्टी के साथ, अपने असूलों के साथ, इंसानी हकूक़ के साथ इस वक्त खड़ी हैं, उसके बारे में यहाँ आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम सबको बुलाया है, मौका दिया है अपने अपने व्यूज़ देने का, और आपसे हम यही इंशाअल्लाह ताला तवक्को रखते हैं कि और भी मामलात में आपसे पहले, क्योंकि ज़फ़र साहब इसको पहले हेड करते थे, उन्होंने हमेशा इन मामलात को सीरियसली लिया और हमेशा उन्होंने उसमें अपना पार्ट प्ले किया। आप उनके सक्सेसर होते हुए माशाल्लाह बिल्कुल उनकी ये एक रवायत को जारी रख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा कामरान, मेरा ये क्वेश्चन है, आप बात कर रहे हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद की, वो बड़ी ज़ईफ़ हैं, कैंसर की मरीज़ा हैं, दीगर ख़वातीन। 2 दिन के अंदर 18 गवाह निपट जाते हैं और अपनी मर्जी की जरा होती है। ये सारी चीज़ें
ہم جو وکلا ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آئی تھی جو کچھ ہو رہا ہے، اور پھر ہم حیران ہیں کہ جن کا بنیادی فرض ہے سپیریئر کورٹس کا کہ وہ اس قسم کے بنیادی حقوق کا پامال ہونے سے روکیں اور بنیادی حقوق کے لیے اس کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سو موٹو بہت عام لینا چاہیے، لیکن اگر کوئی سو موٹو جو ہے پروسیڈنگز کا جواز بنتا ہے تو آج کے سامنے جو کچھ ملک کے اندر ناانصافی، زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، اس میں بنتا ہے کہ آپ نوٹس لیں۔ آپ انتظار نہ کریں کہ مظلوم بھاگ کے آئے عدالت میں، آپ نے خود نوٹس دینا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس طرح لوگوں کے ساتھ ناجائز اور غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ کارروائیاں اور ظلم اور زیادتی اور جبر ہو رہا ہے۔ اور سو موٹو پروسیڈنگز کا اگر جواز ہے تو یہ ہے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ اس وقت جو ملک کے اندر انسانی حقوق کی گھرونی صورتحال ہے، اس میں اپنا فرض ادا نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے لوگوں پر ملک میں ظلم جبر ہو رہا ہے۔ میں اس لیے اشتیاق صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بڑا واضح کیس اس ملک میں ظلم ستم کا ایک خاتون کے ساتھ، ایک ضعیف خاتون کے ساتھ، ایک بیمار خاتون کے ساتھ، جو کہ بڑے حوصلے سے اپنے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، اپنے اصولوں کے ساتھ، انسانی حقوق کے ساتھ اس وقت کھڑی ہیں، اس کے بارے میں یہاں آپ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، ہم سب کو بلایا ہے، موقع دیا ہے اپنے اپنے ویوز دینے کا، اور آپ سے ہم یہی انشاءاللہ تعالیٰ توقع رکھتے ہیں کہ اور بھی معاملات میں آپ سے پہلے، کیونکہ ظفر صاحب اس کو پہلے ہیڈ کرتے تھے، انہوں نے ہمیشہ ان معاملات کو سیریسلی لیا اور ہمیشہ انہوں نے اس میں اپنا پارٹ پلے کیا۔ آپ ان کے سکسیسر ہوتے ہوئے ماشاءاللہ بالکل ان کی یہ ایک روایت کو جاری رکھ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا خان صاحب، میرا یہ کویشچن ہے، آپ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر یاسری راشد کی، وہ بڑی ضعیف ہیں، کینسر کی مریضہ ہیں، دیگر خواتین 2 دن کے اندر 18 گواہ نپٹ جاتے ہیں اور اپنی مرضی کی جرح ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم جو وکلا ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آئی تھی جو کچھ ہو رہا ہے، اور پھر ہم حیران ہیں کہ جن کا بنیادی فرض ہے سپیریئر کورٹس کا کہ وہ اس قسم کے بنیادی حقوق کا پامال ہونے سے روکیں اور بنیادی حقوق کے لیے اس کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سو موٹو بہت عام لینا چاہیے، لیکن اگر کوئی سو موٹو جو ہے پروسیڈنگز کا جواز بنتا ہے تو آج کے سامنے جو کچھ ملک کے اندر ناانصافی، زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، اس میں بنتا ہے کہ آپ نوٹس لیں۔ آپ انتظار نہ کریں کہ مظلوم بھاگ کے آئے عدالت میں، آپ نے خود نوٹس دینا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس طرح لوگوں کے ساتھ ناجائز اور غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ کارروائیاں اور ظلم اور زیادتی اور جبر ہو رہا ہے۔ اور سو موٹو پروسیڈنگز کا اگر جواز ہے تو یہ ہے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ اس وقت جو ملک کے اندر انسانی حقوق کی گھرونی صورتحال ہے، اس میں اپنا فرض ادا نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے لوگوں پر ملک میں ظلم جبر ہو رہا ہے۔ میں اس لیے اشتیاق صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بڑا واضح کیس اس ملک میں ظلم ستم کا ایک خاتون کے ساتھ، ایک ضعیف خاتون کے ساتھ، ایک بیمار خاتون کے ساتھ، جو کہ بڑے حوصلے سے اپنے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، اپنے اصولوں کے ساتھ، انسانی حقوق کے ساتھ اس وقت کھڑی ہیں، اس کے بارے میں یہاں آپ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، ہم سب کو بلایا ہے، موقع دیا ہے اپنے اپنے ویوز دینے کا، اور آپ سے ہم یہی انشاءاللہ تعالیٰ توقع رکھتے ہیں کہ اور بھی معاملات میں آپ سے پہلے، کیونکہ ظفر صاحب اس کو پہلے ہیڈ کرتے تھے، انہوں نے ہمیشہ ان معاملات کو سیریسلی لیا اور ہمیشہ انہوں نے اس میں اپنا پارٹ پلے کیا۔ آپ ان کے سکسیسر ہوتے ہوئے ماشاءاللہ بالکل ان کی یہ ایک روایت کو جاری رکھ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا خان صاحب، میرا یہ کویشچن ہے، آپ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر یاسری راشد کی، وہ بڑی ضعیف ہیں، کینسر کی مریضہ ہیں، دیگر خواتین 2 دن کے اندر 18 گواہ نپٹ جاتے ہیں اور اپنی مرضی کی جرح ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم جو وکلا ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آئی تھی جو کچھ ہو رہا ہے، اور پھر ہم حیران ہیں
کہ جن کا بنیادی فرض ہے سپیریئر کورٹس کا کہ وہ اس قسم کے بنیادی حقوق کا پامال ہونے سے روکیں اور بنیادی حقوق کے لیے اس کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سو موٹو بہت عام لینا چاہیے، لیکن اگر کوئی سو موٹو جو ہے پروسیڈنگز کا جواز بنتا ہے تو آج کے سامنے جو کچھ ملک کے اندر ناانصافی، زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، اس میں بنتا ہے کہ آپ نوٹس لیں۔ آپ انصار نہ کریں کہ مظلوم بھاگ کے آئے عدالت میں، آپ نے خود نوٹس دینا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس طرح لوگوں کے ساتھ ناجائز اور غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ کارروائیاں اور ظلم اور زیادتی اور جبر ہو رہا ہے۔ اور سو موٹو پروسیڈنگز کا اگر جواز ہے تو یہ ہے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ اس وقت جو ملک کے اندر انسانی حقوق کی گھرونی صورتحال ہے، اس میں اپنا فرض ادا نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے لوگوں پر ملک میں ظلم جبر ہو رہا ہے۔ میں اس لیے اشتیاق صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بڑا واضح کیس اس ملک میں ظلم ستم کا ایک خاتون کے ساتھ، ایک ضعیف خاتون کے ساتھ، ایک بیمار خاتون کے ساتھ، جو کہ بڑے حوصلے سے اپنے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، اپنے اصولوں کے ساتھ، انسانی حقوق کے ساتھ اس وقت کھڑی ہیں، اس کے بارے میں یہاں آپ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، ہم سب کو بلایا ہے، موقع دیا ہے اپنے اپنے ویوز دینے کا، اور آپ سے ہم یہی انشاءاللہ تعالیٰ توقع رکھتے ہیں کہ اور بھی معاملات میں آپ سے پہلے، کیونکہ ظفر صاحب اس کو پہلے ہیڈ کرتے تھے، انہوں نے ہمیشہ ان معاملات کو سیریسلی لیا اور ہمیشہ انہوں نے اس میں اپنا پارٹ پلے کیا۔ آپ ان کے سکسیسر ہوتے ہوئے ماشاءاللہ بالکل ان کی یہ ایک روایت کو جاری رکھ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا کامران، میرا یہ کویشچن ہے، آپ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر یاسری راشد کی، وہ بڑی ضعیف ہیں، کینسر کی مریضہ ہیں، دیگر خواتین 2 دن کے اندر 18 گواہ نپٹ جاتے ہیں اور اپنی مرضی کی جرح ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم جو وکلا ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آئی تھی جو کچھ ہو رہا ہے، اور پھر ہم حیران ہیں کہ جن کا بنیادی فرض ہے سپیریئر کورٹس کا کہ وہ اس قسم کے بنیادی حقوق کا پامال ہونے سے روکیں اور بنیادی حقوق کے لیے اس کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سو موٹو بہت عام لینا چاہیے، لیکن اگر کوئی سو موٹو جو ہے پروسیڈنگز کا جواز بنتا ہے تو آج کے سامنے جو کچھ ملک کے اندر ناانصافی، زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، اس میں بنتا ہے کہ آپ نوٹس لیں۔ آپ انصار نہ کریں کہ مظلوم بھاگ کے آئے عدالت میں، آپ نے خود نوٹس دینا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس طرح لوگوں کے ساتھ ناجائز اور غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ کارروائیاں اور ظلم اور زیادتی اور جبر ہو رہا ہے۔ اور سو موٹو پروسیڈنگز کا اگر جواز ہے تو یہ ہے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ اس وقت جو ملک کے اندر انسانی حقوق کی گھرونی صورتحال ہے، اس میں اپنا فرض ادا نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے لوگوں پر ملک میں ظلم جبر ہو رہا ہے۔ میں اس لیے اشتیاق صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بڑا واضح کیس اس ملک میں ظلم ستم کا ایک خاتون کے ساتھ، ایک ضعیف خاتون کے ساتھ، ایک بیمار خاتون کے ساتھ، جو کہ بڑے حوصلے سے اپنے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، اپنے اصولوں کے ساتھ، انسانی حقوق کے ساتھ اس وقت کھڑی ہیں، اس کے بارے میں یہاں آپ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، ہم سب کو بلایا ہے، موقع دیا ہے اپنے اپنے ویوز دینے کا، اور آپ سے ہم یہی انشاءاللہ تعالیٰ توقع رکھتے ہیں کہ اور بھی معاملات میں آپ سے پہلے، کیونکہ ظفر صاحب اس کو پہلے ہیڈ کرتے تھے، انہوں نے ہمیشہ ان معاملات کو سیریسلی لیا اور ہمیشہ انہوں نے اس میں اپنا پارٹ پلے کیا۔ آپ ان کے سکسیسر ہوتے ہوئے ماشاءاللہ بالکل ان کی یہ ایک روایت کو جاری رکھ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا کامران، میرا یہ کویشچن ہے، آپ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر یاسری راشد کی، وہ بڑی ضعیف ہیں، کینسر کی مریضہ ہیں، دیگر خواتین 2 دن کے اندر 18 گواہ نپٹ جاتے ہیں اور اپنی مرضی کی جرح ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم جو وکلا ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آئی تھی جو کچھ ہو رہا ہے، اور پھر ہم حیران ہیں کہ جن کا بنیادی فرض ہے سپیریئر کورٹس کا
کہ وہ اس قسم کے بنیادی حقوق کا پامال ہونے سے روکیں اور بنیادی حقوق کے لیے اس کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سو موٹو بہت عام لینا چاہیے، لیکن اگر کوئی سو موٹو جو ہے پروسیڈنگز کا جواز بنتا ہے تو آج کے سامنے جو کچھ ملک کے اندر ناانصافی، زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، اس میں بنتا ہے کہ آپ نوٹس لیں۔ آپ انتظار نہ کریں کہ مظلوم بھاگ کے آئے عدالت میں، آپ نے خود نوٹس دینا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس طرح لوگوں کے ساتھ ناجائز اور غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ کارروائیاں اور ظلم اور زیادتی اور جبر ہو رہا ہے۔ اور سو موٹو پروسیڈنگز کا اگر جواز ہے تو یہ ہے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ اس وقت جو ملک کے اندر انسانی حقوق کی گھرونی صورتحال ہے، اس میں اپنا فرض ادا نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے لوگوں پر ملک میں ظلم جبر ہو رہا ہے۔ میں اس لیے اشتیاق صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بڑا واضح کیس اس ملک میں ظلم ستم کا ایک خاتون کے ساتھ، ایک ضعیف خاتون کے ساتھ، ایک بیمار خاتون کے ساتھ، جو کہ بڑے حوصلے سے اپنے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، اپنے اصولوں کے ساتھ، انسانی حقوق کے ساتھ اس وقت کھڑی ہیں، اس کے بارے میں یہاں آپ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، ہم سب کو بلایا ہے، موقع دیا ہے اپنے اپنے ویوز دینے کا، اور آپ سے ہم یہی انشاءاللہ تعالیٰ توقع رکھتے ہیں کہ اور بھی معاملات میں آپ سے پہلے، کیونکہ ظفر صاحب اس کو پہلے ہیڈ کرتے تھے، انہوں نے ہمیشہ ان معاملات کو سیریسلی لیا اور ہمیشہ انہوں نے اس میں اپنا پارٹ پلے کیا۔ آپ ان کے سکسیسر ہوتے ہوئے ماشاءاللہ بالکل ان کی یہ ایک روایت کو جاری رکھ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا خان صاحب، میرا یہ کوشچن ہے، آپ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کی، وہ بڑی ضعیف ہیں، کینسر کی مریضہ ہیں، دیگر خواتین 2 دن کے اندر 18 گواہ نپٹ جاتے ہیں اور اپنی مرضی کی جرح ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم جو وکلا ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آئی تھی جو کچھ ہو رہا ہے، اور پھر ہم حیران ہیں کہ جن کا بنیادی فرض ہے سپیریئر کورٹس کا کہ وہ اس قسم کے بنیادی حقوق کا پامال ہونے سے روکیں اور بنیادی حقوق کے لیے اس کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سو موٹو بہت عام لینا چاہیے، لیکن اگر کوئی سو موٹو جو ہے پروسیڈنگز کا جواز بنتا ہے تو آج کے سامنے جو کچھ ملک کے اندر ناانصافی، زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، اس میں بنتا ہے کہ آپ نوٹس لیں۔ آپ انتظار نہ کریں کہ مظلوم بھاگ کے آئے عدالت میں، آپ نے خود نوٹس دینا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس طرح لوگوں کے ساتھ ناجائز اور غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ کارروائیاں اور ظلم اور زیادتی اور جبر ہو رہا ہے۔ اور سو موٹو پروسیڈنگز کا اگر جواز ہے تو یہ ہے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ اس وقت جو ملک کے اندر انسانی حقوق کی گھرونی صورتحال ہے، اس میں اپنا فرض ادا نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے لوگوں پر ملک میں ظلم جبر ہو رہا ہے۔ میں اس لیے اشتیاق صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بڑا واضح کیس اس ملک میں ظلم ستم کا ایک خاتون کے ساتھ، ایک ضعیف خاتون کے ساتھ، ایک بیمار خاتون کے ساتھ، جو کہ بڑے حوصلے سے اپنے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، اپنے اصولوں کے ساتھ، انسانی حقوق کے ساتھ اس وقت کھڑی ہیں، اس کے بارے میں یہاں آپ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، ہم سب کو بلایا ہے، موقع دیا ہے اپنے اپنے ویوز دینے کا، اور آپ سے ہم یہی انشاءاللہ تعالیٰ توقع رکھتے ہیں کہ اور بھی معاملات میں آپ سے پہلے، کیونکہ ظفر صاحب اس کو پہلے ہیڈ کرتے تھے، انہوں نے ہمیشہ ان معاملات کو سیریسلی لیا اور ہمیشہ انہوں نے اس میں اپنا پارٹ پلے کیا۔ آپ ان کے سکسیسر ہوتے ہوئے ماشاءاللہ بالکل ان کی یہ ایک روایت کو جاری رکھ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا خان صاحب، میرا یہ کوشچن ہے، آپ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کی، وہ بڑی ضعیف ہیں، کینسر کی مریضہ ہیں، دیگر خواتین 2 دن کے اندر 18 گواہ نپٹ جاتے ہیں اور اپنی مرضی کی جرح ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم جو وکلا ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آئی تھی جو کچھ ہو رہا ہے، اور پھر ہم حیران ہیں کہ جن کا بنیادی فرض ہے سپیریئر کورٹس کا کہ وہ اس قسم کے بنیادی حقوق کا پامال ہونے سے روکیں
اور بنیادی حقوق کے لیے اس کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سو موٹو بہت عام لینا چاہیے، لیکن اگر کوئی سو موٹو جو ہے پروسیڈنگز کا جواز بنتا ہے تو آج کے سامنے جو کچھ ملک کے اندر ناانصافی، زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، اس میں بنتا ہے کہ آپ نوٹس لیں۔ آپ انتظار نہ کریں کہ مظلوم بھاگ کے آئے عدالت میں، آپ نے خود نوٹس دینا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس طرح لوگوں کے ساتھ ناجائز اور غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ کارروائیاں اور ظلم اور زیادتی اور جبر ہو رہا ہے۔ اور سو موٹو پروسیڈنگز کا اگر جواز ہے تو یہ ہے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ اس وقت جو ملک کے اندر انسانی حقوق کی گھرونی صورتحال ہے، اس میں اپنا فرض ادا نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے لوگوں پر ملک میں ظلم جبر ہو رہا ہے۔ میں اس لیے اشتیاق صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بڑا واضح کیس اس ملک میں ظلم ستم کا، ایک خاتون کے ساتھ، ایک ضعیف خاتون کے ساتھ، ایک بیمار خاتون کے ساتھ، جو کہ بڑے حوصلے سے اپنے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، اپنے اصولوں کے ساتھ، انسانی حقوق کے ساتھ اس وقت کھڑی ہیں، اس کے بارے میں یہاں آپ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، ہم سب کو بلایا ہے، موقع دیا ہے اپنے اپنے ویوز دینے کا، اور آپ سے ہم یہی انشاءاللہ تعالیٰ توقع رکھتے ہیں کہ اور بھی معاملات میں آپ سے پہلے، کیونکہ ظفر صاحب اس کو پہلے ہیڈ کرتے تھے، انہوں نے ہمیشہ ان معاملات کو سیریسلی لیا اور ہمیشہ انہوں نے اس میں اپنا پارٹ پلے کیا۔ آپ ان کے سکسیسر ہوتے ہوئے ماشاءاللہ بالکل ان کی یہ ایک روایت کو جاری رکھ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا خان صاحب، میرا یہ کویشچن ہے، آپ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر یاسری راشد کی، وہ بڑی ضعیف ہیں، کینسر کی مریضہ ہیں، دیگر خواتین 2 دن کے اندر 18 گواہ نپٹ جاتے ہیں اور اپنی مرضی کی جرح ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم جو وکلا ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آئی تھی جو کچھ ہو رہا ہے، اور پھر ہم حیران ہیں کہ جن کا بنیادی فرض ہے سپیریئر کورٹس کا کہ وہ اس قسم کے بنیادی حقوق کا پامال ہونے سے روکیں اور بنیادی حقوق کے لیے اس کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سو موٹو بہت عام لینا چاہیے، لیکن اگر کوئی سو موٹو جو ہے پروسیڈنگز کا جواز بنتا ہے تو آج کے سامنے جو کچھ ملک کے اندر ناانصافی، زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، اس میں بنتا ہے کہ آپ نوٹس لیں۔ آپ انتظار نہ کریں کہ مظلوم بھاگ کے آئے عدالت میں، آپ نے خود نوٹس دینا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس طرح لوگوں کے ساتھ ناجائز اور غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ کارروائیاں اور ظلم اور زیادتی اور جبر ہو رہا ہے۔ اور سو موٹو پروسیڈنگز کا اگر جواز ہے تو یہ ہے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ اس وقت جو ملک کے اندر انسانی حقوق کی گھرونی صورتحال ہے، اس میں اپنا فرض ادا نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے لوگوں پر ملک میں ظلم جبر ہو رہا ہے۔ میں اس لیے اشتیاق صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بڑا واضح کیس اس ملک میں ظلم ستم کا، ایک خاتون کے ساتھ، ایک ضعیف خاتون کے ساتھ، ایک بیمار خاتون کے ساتھ، جو کہ بڑے حوصلے سے اپنے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، اپنے اصولوں کے ساتھ، انسانی حقوق کے ساتھ اس وقت کھڑی ہیں، اس کے بارے میں یہاں آپ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، ہم سب کو بلایا ہے، موقع دیا ہے اپنے اپنے ویوز دینے کا، اور آپ سے ہم یہی انشاءاللہ تعالیٰ توقع رکھتے ہیں کہ اور بھی معاملات میں آپ سے پہلے، کیونکہ ظفر صاحب اس کو پہلے ہیڈ کرتے تھے، انہوں نے ہمیشہ ان معاملات کو سیریسلی لیا اور ہمیشہ انہوں نے اس میں اپنا پارٹ پلے کیا۔ آپ ان کے سکسیسر ہوتے ہوئے ماشاءاللہ بالکل ان کی یہ ایک روایت